اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور پروردگار متعال کے خصوصی مہینے میں پروردگار متعال کے خاص مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، پروردگار متعال کی بندگی میں بہترین اعمال انجام دے رہے ہوں گے اور ان اعمال کو پروردگار متعال ہم سب سے قبول فرما رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جن جملات کا ہم نے پچھلے دروس میں مطالعہ کیا تھا ان کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال تھا جس کو انشاءاللہ ہم اس ریکارڈنگ میں کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں۔ اس سے پہلے میں چند جملے خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ایک تسلسل برقرار ہو جائے۔ ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کیا کہ فَلَوْ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِ غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُهُ، اگر تیرے سوا کسی اور کو میرے ان گناہوں اور جرم اور جنایتوں کا پتہ چلنا ہوتا تو میں ہرگز انہیں انجام نہ دیتا، یا تو پھر اگر مجھے اس بات کا ڈر ہوتا کہ میرے گناہوں کے بعد تو فوراً مجھے سزا دے گا اور مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا تب بھی میں ان گناہوں کو انجام نہ دیتا۔ اچھا، یہ اس لیے نہیں ہے پروردگارہ کہ میں تجھے دوسروں سے کمتر سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تجھے میرے کاموں پر آگہی نہیں ہے، نہیں پروردگارہ، ہم نے عرض کیا کہ بل انک یا رب خیر الساترین، یہ اس وجہ سے کہ تو بہترین گناہوں کو کور کرنے والا ہے، تو بہترین برائیوں کو چھپا دینے والا ہے، اور ساتھ میں تو اکرم الاکرمین ہے، یعنی تیرا حسن سلوک، تیری کرامت اور تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بعد سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام ہمیں مزید اس گفتگو کے ڈیپتھ میں لے جاتے ہیں، یعنی یہاں پر گفتگو ختم نہیں فرماتے بلکہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح پروردگار متعال کے بارگاہ میں گفتگو کرو کہ وَيَحْمِلُنِي وَيَجْرَؤُنِي عَلَى مَعَاصِيكَ حِلْمُكَ عَنِّي۔ عجیب جملہ ہے عزیزان گرامی۔ اچھا، میں نے نوٹ کیا کہ دعا کے لیکچرز کو بہت سارے لوگوں نے سنا ہے لیکن اس پہ کسی قسم کا ریاکشن نہیں دیا ہے، یعنی نہ نیگیٹو نہ پازیٹو، کچھ بھی ریاکشن نہیں دیا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ دعا تو امام زین العابدین علیہ السلام کی، تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن طرز گفتگو اتنا اجنبی ہے، ہم ان مفاہیم سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس دعا کے جملے پر کس طرح ریاکٹ کریں، کس طرح ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اکثر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں جاتا، ان چیزوں سے ہماری غفلت ہے۔ ہمارے یہاں اکثر دین کے نام پر عقائد کے بیچ جنگ ہوتی ہے، ایک عقیدہ دوسرے کو اپنے سے کمتر اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مقام عمل پر کوئی فرق نہ ہو اور تمام عقیدے کے جو لوگ ہیں وہ جب عمل کی منزل آئے، عمل کا میدان ہے، تو اس میں سب برابر ہوں اور کوئی فرق نہ نظر آئے، تو یہاں پھر پرابلمٹک بات ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بڑا مثبت پہلو یہ تھا کہ مقام عمل میں وہ منفرد نظر آتے تھے، ان کے عقائد سے کوئی متاثر ہو نہ ہو، ان کے عمل سے ضرور لوگ متاثر ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور واقع ہے کہ جو شخص ان سے نفرت کرتا تھا، جس شخص کے دل میں ان سے نفرت اور بغض بھری ہوئی تھی، اور اس نے آ کے بیچ بازار میں وہ اپنی نفرت کا اظہار کیا، جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ سب خالی کیا، سب کچھ جب اس نے اظہار کر دیا، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ کریم من اولاد الکرام، نے کیا فرمایا؟ کہا کہ مجھے تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو، ضرور کہیں باہر سے آئے ہوگے، ضرور تھکے ہوئے ہوگے، ضرور بھوکے ہوگے، پیاسے ہوگے، ان سب باتوں کو فی الحال کچھ منٹ کے لیے چھوڑ دو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، تم ریسٹ کرو، تم ریلیکس کرو، جب تمہاری طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے پھر ہم گفتگو کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے تمہارے دل میں جو مسائل ہیں ان کو میں کلیئر کروں۔ عزیزان گرامی، یہ شخص ادھر ہی متاثر ہو گیا امام حسن علیہ السلام کے اس حسن سلوک سے۔ ہمارے یہاں برعکس ہوتا ہے عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، 10 نکتے میرے عقیدے کے درست ہونے پر، 10 نکتے تمہارے عقیدے کے غلط ہونے پر، لیکن اخلاق اور رفتار کی منزل میں ہرگز میں اس مرتبے پر نہیں آؤں گا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونا علینا شینا، اے ہمارے شیوں ہمارے لیے باعث فخر بنو، تم ایسے رفتار کرو معاشرے میں کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں کہ ماشاءاللہ یہ ضرور صادق آل محمد کا ماننے والا ہے،
اس کے اخلاق اور رفتار یہ بتاتے ہیں. وَلَا تَكُونَ عَلَيْنَا شَيْئًا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھنے کی وجہ سے لوگ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہونے لگے، تمہارے اخلاق اور رفتار اتنے برے ہوں، اتنا تم لوگوں کو ٹونٹ کرتے ہو، اتنا تم ان لوگوں کی تذلیل کرتے ہو اور اتنا برا رویہ رکھتے ہو کہ لوگ آہستہ آہستہ تم سے دور ہو جائیں. بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ وہ جملات وَيَحْمِلُنِي وَيَجْرَؤُنِي عَلَى مَعَاصِيكَ حِلْمُكَ، پروردگارہ مجھے جو چیز حمل کرتی ہے، جو چیز جرأت دلاتی ہے، عَلَى مَعَاصِيكَ تیرے معصیت پر، وہ کیا ہے؟ حِلْمُكَ عَنِّي، وہ تیرا صبر ہے، وہ تیری بردباری ہے میرے رویے پر. اتنا تو حلم سے میرے ساتھ پیش آتا ہے کہ اب مجھے اس بات پر جرأت پیدا ہوئی کہ میں تیرے سامنے تیری نافرمانی کروں. پھر ہم نے عرض کیا کہ وَيَدْعُونِي إِلَىٰ قِلَّةِ الْحَيَاءِ سِتْرُكَ عَلَيَّ، پروردگارہ مجھے جو چیز دعوت دیتی ہے بے حیائی کے جانب، جس چیز کی وجہ سے میں تیرے سامنے بے حیا ہو چکا ہوں، وہ تیری پردہ پوشی ہے. وَيَسْرَعُنِي إِلَى التَّبَثُّبِ عَلَىٰ مَحَارِمِكَ مَعْرِفَةِ بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ، جو چیز اس بات کا باعث بنتی کہ میں دوڑ کر لپک کر تیرے محارم یعنی تیرے گناہوں کی سمت جاؤں، وہ تیری رحمت کی وسعتیں ہیں اور تیرے عفو کی عظمتیں ہیں. ایسا نہیں گرامی، یہاں پر سوال یہ پیش آتا ہے کہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں اس قسم کی گفتگو کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا پریکٹیکل بینیفٹ حاصل کرتے ہیں؟ مثلا اگر ہم مدح و ثنائے پروردگار متعال بجا لاتے ہیں تو ہمارے دل میں پروردگار متعال کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں پروردگار متعال کی پہچان میں اضافہ ہوتا ہے. اب اگر ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ پروردگار متعال کا حق ہم نے کتنا ضائع کیا، اور اپنی ذلت اور خواری کو محسوس کرتے ہیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں. اگر ہم درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کے باعث اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کی معرفت کا دل میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم بہترین تحفے اور تحائف دعا کی صورت میں ان کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرنے سے کہ تیرا حلم اس کا باعث بنا کہ میں تیرے سامنے جرأت کروں، تیرا عفو اس بات کا باعث بنا کہ میں تیرے سامنے گستاخی کروں، یا اگر تیرے سوا کسی اور کو ان باتوں کا پتہ چلنا ہوتا تو میں ہرگز انجام نہیں دیتا، یا اگر مجھے عقوبت کا ڈر ہوتا کہ جلدی سے میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا جیسے ہی میں نے گناہ کیا، تو میں ہرگز تیری نافرمانی انجام نہیں دیتا. تو اس سلیقے کی گفتگو کا، اس انداز بیان کا کیا فائدہ ہے؟ عزیزان گرامی، انشاءاللہ 4 نکتے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر آپ کو لگے کہ مزید بھی کوئی فائدہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر بعد میں کچھ نکات اضافہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. خوب، سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ہم اپنے گروہ کو چند دوسرے لوگوں سے الگ کر دیتے ہیں. اگر یاد ہو تو اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ ہم میں اور فرعون میں کیا فرق ہے. فرعون کو جتنے وسائل اور امکانات اور جتنی اپرچونٹی ملی تو اس کیپیسٹی میں اس نے پروردگار متعال کی نافرمانی کی، اور ہمیں جتنے وسائل ملے، ہمیں جتنی اپرچونٹی ملی تو ہم نے اس حد میں پروردگار متعال کی نافرمانی کی. اگر کوئی فرق نظر آتا ہے ہم میں اور فرعون میں تو وہ یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ اپرچونٹی تھی، اسی لیے اس نے زیادہ پروردگار متعال کی مخالفت کی، وہ نظر آ گیا. ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں تھی، ہم اتنے وسائل ہی نہیں رکھتے تھے کہ اس کے جتنا ظلم و ستم کر سکیں. عزیزان گرامی، یہ گفتگو ہو چکی تھی کہ بس ہمارے اور ان خداوند متعال کے برے بندوں کے بیچ صرف اپرچونٹی کا فرق ہے، لہٰذا کوئی اور اس کے علاوہ ہمیں فرق نظر نہیں آتا. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ فرعون و شداد و حامان و پروردگار متعال نے جتنے جو بدترین لوگ ہیں، حتیٰ ابلیس بھی ان میں شامل تھا، جن کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں، وہ پروردگار متعال کی معرفت ہی نہیں رکھتے تھے، وہ پروردگار متعال کو کسی اینگل سے نہیں جانتے تھے. ہم نے کم سے کم پروردگار متعال کو کریم تو مانا، ہم نے پروردگار متعال کے حقانیت کا اقرار کر کے، ربوبیت کا اقرار کر کے کم سے کم اسے ستار العیوب تو مانا. ہم کم سے کم اس بات پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ پروردگار متعال ہر لمحے ہم پر نظر رکھتا ہے. تو عزیزان گرامی، معرفت پروردگار متعال، شناخت پروردگار متعال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو، ایمان کو دل میں احساس کرنا، یہ خود باعث فضیلت ہے. اگرچہ کہ اس کی وجہ سے دوسرے پرابلمز پیش آ رہے ہوں، لیکن یہ خود اس بات کا باعث بنتا ہے کہ دنیا کے پست ترین لوگوں سے ہم اپنی صف کو الگ کر لیں. اچھا، اب ہم کہیں سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اگر پروردگار متعال کے ایمان کو ہم نے دل میں احساس کیا تو اب عمل میں جو ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں عزیزان گرامی، ہماری ٹون، ہمارا لہجہ، ہماری گفتگو کا طرز ہرگز ایسا نہیں. ہم تو پروردگار متعال سے بار بار معافی طلب کریں، ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ تو ہمیں آتش جہنم سے آزاد کر.
بات کرنے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ پروردگارہ جو تو نے بہترین اپنی صفات کو ہمیں پہچنوایا تھا، تو جب بھی ہم سے قرآن پڑھواتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تیرے نام اگر کسی کو یاد نہ ہو تو رحمان اور رحیم تیرے نام ضرور اسے یاد ہوں گے. تو بار بار قرآن مجید میں اپنے رحمانیت کا تذکرہ کرتا ہے، تو بار بار اپنے کرامت کا ذکر کرتا ہے. تو ان صفات کو تو نے ہی ہم سے پہچانوایا نا پروردگارہ، تو ہم تو تجھے بہترین صفات سے پہچانتے ہیں. اب اس پہچان کے بعد اگر ہم خطا کے شکار ہو گئے، اگر ہم تیری ڈھیل کی وجہ سے مشکلات میں پڑ گئے، پرابلمز میں پڑ گئے، تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیرے سے بیگانہ ہیں، ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں پروردگارہ، یہاں تک ہم آگے آ سکے پہچان میں، تیری معرفت حاصل کرنے میں ہم نے ان صفات کو تیری پہچان لیا. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو تو معاف کرے اور اس سے آگے ہمیں تو ہدایت دے. خوبصان گرامی، یہ پہلا نقطہ تھا جو اس سلیقہ گفتگو اور انداز بیان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. دوسرا نقطہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر ہم غور کریں تو ہم بار بار اپنے حوالے سے خوشگمانی کے شکار ہوتے ہیں. انسان بار بار اپنی جانب حسن ظن رکھنا شروع ہو جاتا ہے، بار بار اسے تمام اچھائیاں اپنے میں نظر آتی ہیں اور تمام برائیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں. حتیٰ وہ پروردگار متعال کے حوالے سے بدگمان ہو جاتا ہے، وہ پروردگار متعال کے بارے میں بھی نیگیٹیوٹی سے سوچنے لگتا ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی پرابلمز کو دیکھنا ہے، اور گویا اس دعا کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی تربیت دے. تو یہاں پر ان جملات کے ذریعے ہمیں توفیق ملتی ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور بدترین اخلاقی برائیاں جو کہ بے مروتی ہے، بے وفائی ہے، وہ ہمیں اپنے گریبان میں نظر آئیں. مثال کے طور پر ایک آغا ہے اور اس کا ایک غلام ہے. یہ جو آغا ہے، یہ جو غلام کا ماسٹر ہے، وہ ایک لمحہ اپنے غلام کو ڈھیل نہیں دیتا، ہر غلطی پر اسے سزا دیتا ہے، ظلم نہیں کرتا. لیکن جو اس نے سزا مقرر کی ہے غلطی کی، تو وہ اس وقت جیسے ہی غلطی انجام دیتا ہے وہ اس کو سزا دیتا ہے، کسی لمحے اس کو معاف نہیں کرتا اور اس کی برائیوں کو بھی عیان کر دیتا ہے، اس کو ہر لحاظ سے سختی اور مشقت میں رکھتا ہے، ذرہ برابر ڈھیل نہیں دیتا. اب یہ غلام کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے، ایک لمحے کے لیے وہ غلط کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ فوراً مجھے اس کی سزا مل جائے گی. لیکن اس کے برابر میں یہ آپ تصور کریں کہ ایک اور آقا اور غلام رہتے ہیں. یہ آقا کریم ہے، یہ غلام کی غلطیوں پہ بار بار اسے سزا نہیں دیتا، یہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی برائیوں کو عیان نہیں کرتا. اگر یہ معافی مانگتا ہے تو یہ آقا فوراً معافی کو قبول کر لیتا ہے. لیکن دوسری جانب سے یہ بندہ، یہ غلام وہ ہے کہ اپنے ارباب کے اس کریمانہ انداز سے، اپنے آقا کے اس صبر و تحمل سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے. نہیں یہ کہ صرف اپنے خدمت کے معیار کو اونچا نہیں کرتا، نہیں کہ صرف اپنی اطاعت کے معیار کو اونچا نہیں کرتا، بلکہ سرکشی اور بغاوت کے تمام حدود کو توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، جرأتوں کی حدیں پار کر دیتا ہے. نہ یہ کہ صرف اپنے ارباب کی خوشی کا خیال نہیں رکھتا، اپنے آقا کی خوشی کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں کی خوشی کی اس کو زیادہ اہمیت ہے بنسبت اپنے آقا کی خوشی کی. کیا اس کو اندازہ نہیں کہ اگر آقا اس پر گرفت کرنا چاہے، سختی کرنا چاہے تو اس کے لیے کتنی آسان بات ہے. اب یہ آقا اپنے بندے سے کیا کہے گا کہ میری ڈھیل کا، میری چھوٹ کا، میرے صبر و برداشت و تحمل کا، میرے تمہارے برائیوں کو چھپا دینے کا یہ فائدہ اٹھا دو. اتنے تم بے مروت ہو، اتنا تم میں احساس نہیں ہے، اتنا تم وفادار نہیں ہو کہ کم سے کم اگر میرے خدمت کے معیار کو بلند نہیں کرتے تو میری مخالفت میں تو اتنا آگے نہ بڑھو، اتنا لپک کر، اتنا جلدی سے میری نافرمانیوں کی طرف تو آگے نہ بڑھو. اگر میری خوشی کا خیال نہیں رکھتے تو کم سے کم دوسروں کی خوشی کو تو اپنے سر پر سوار نہ کرو. عزیزان گرامی، یہ باتیں بجائے اس کے پروردگار متعال ہمیں بتائے، ہم اس کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں معلوم ہے. امام علیہ السلام ہماری ہدایت دیتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اتنے بے مروت ہیں، اتنے بے وفا ہیں کہ اگر تیرے سوا کسی اور کو ہمارے گناہوں کا پتہ چلنا ہوتا ہم ہرگز انجام نہیں دیتے. لیکن کیونکہ تو ہے، تو ہمیں ڈھیل دیتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آتا ہے، اسی لیے ہم خیال نہیں رکھتے. پروردگارہ اگر تو نے یہ حسن سلوک ہمارے ساتھ نہیں رکھا ہوتا، اگر تو ہر لمحے
ہماری گرفت کرتا، اگر ہر لمحے ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتا کہ جسے ہم ڈیزرو کرتے ہیں، تو ہم ہرگز یہ حدوں کو پار نہیں کر پاتے۔ تو پروردگارہ یہ تیرا حسن سلوک ہے اور یہ ہماری پستی ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرا نقطہ پس یہ ہوا کہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی جانب سے حسن ظن کو ختم کرنا، اپنی جانب خوش گمانی کو ختم کرنا، اور پروردگار متعال کی جانب خوش گمانی ڈیولپ کرنا، حسن ظن ڈیولپ کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آقائی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مولائی کے سلیقے کو پہچاننا، یہ وہ دوسرا نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ خوب عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو 2 مزید نقطے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ فی الحال کے لیے وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔